الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے اور انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار قرآن کریم کی تلاوت پر ہے، قرآن کریم کو سمجھنے پر ہے، قرآن کریم کے اندر موجودہ احکامات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ 30 سپاروں پر مشتمل یہ جو آسمانی کتاب ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام پیغمبروں پر اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں، ان سب کو اللہ نے قرآن کریم کے 30 سپاروں کے اندر یکجا فرمایا۔ ان 30 سپاروں کو اللہ تعالیٰ نے 114 سورتوں پر تقسیم کیا۔ ان 114 سورتوں میں سے کچھ سورتیں وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، عام طور پر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، عام طور پر مغرب کی نماز کے اندر اور عشاء کی نماز کے اندر انہی سورتوں کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل آپ حضرات کے سامنے نمازوں کے اندر عام طور پر پڑھی جانے والی مبارک سورتوں کے ترجمے اور تشریح کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کو لاتے لاتے سورۃ الزلزال تک الحمدللہ وہ سلسلہ پورا ہوا تھا۔ آگے اس کے بعد جو سورت آتی ہے وہ سورۃ البینہ ہے، اور سورۃ البینہ یہ آیات کے اعتبار سے بھی اور حروف کے اعتبار سے بھی لمبی سورت ہے، عام طور پر عام مسلمانوں کو یاد بھی نہیں ہوتی، اور عام طور پر اس کی جو تلاوت ہے یا تو فجر کی نماز میں ہوتی ہے اور یا کبھی نہ کبھی عشاء کی نماز کے اندر اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے جو سورت آتی ہے سورۃ القدر ہے،
اور سورۃ القدر کی عام طور پر جو تشریحات ہیں وہ مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں قرآن کریم اور شب قدر کے متعلق مضمون اللہ نے بیان کیا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اور رمضان المبارک سے پہلے عام طور پر جمعوں کے اندر اس مبارک صورت کا بیان ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو صورت ہے وہ سورۃ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ بھی نسبتاً چھوٹی صورتوں کے مقابلے میں بڑی صورت ہے، اور چونکہ اس مبارک صورت کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر سجدہ تلاوت آتا ہے، اور اس بنیاد پر جو ائمہ کرام ہیں اس مبارک صورت کی عام نمازوں میں تلاوت نہیں کرتے کہ مجمع پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس آخری آیت کو تلاوت کرتے کے ساتھ ہی ہمیں فوراً سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور پیچھے والا مجمع اللہ اکبر کی آواز کو رکوع سمجھے گا، جبکہ مولانا تو سجدے کے اندر ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر جو سجدے والی آیات ہیں ان کو عام نمازوں میں پڑھا نہیں جاتا۔ البتہ تراویح کے اندر چونکہ قرآن کریم بالترتیب چل رہا ہوتا ہے اور قرآن کریم کو ختم بھی کرنا ہوتا ہے، اس لیے تراویح کے اندر اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سجدہ ہے اور دوسری رکعت کے اندر سجدہ ہے۔ عام نمازوں کے اندر یہ ترتیب قائم نہیں ہو سکتی، اور یہ صورت اس کے مضمون کے اعتبار سے جو سورۃ العلق ہے ایک لمبا مضمون ہے۔ اس کے اندر اس میں پیغمبر کی اوپر جو وحی کا نزول ہوا اس کا واقعہ بھی بیان ہے، اور کفار مکہ کی جانب سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اعلان نبوت کے بعد جو مظالم ڈھائے گئے ان کا بھی بیان ہے۔ اس لیے سورۃ العلق کو بھی چھوڑ دیا گیا، اور اس سے پہلے جو صورت آتی ہے اس صورت کا نام ہے سورۃ التین، والتین والزیتون۔ یہ مشہور اور معروف صورت ہے، اور تقریباً ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی، جن کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کر لیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ 8 آیات پر مشتمل یہ جو مبارک صورت ہے، اس مبارک صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب و غریب بات بیان کی ہے، اور وہ انسانوں کی جو پیدائش ہے، انسانوں کی پیدائش کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر اس بات کو لوگوں کے دماغوں کے اندر منتقل فرمایا کہ ہم نے جو انسان کو بنایا ہے، ویسے تو اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ نے جو انسان بنائے ہیں، انسان کو سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ تو مبارک آیت کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ اس مبارک آیت کی شروع میں اللہ نے آنکھیں نہیں کھل رہی نا، میری بھی نہیں کھل رہی ہیں، ایک طرف دیکھنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا، یا آنکھیں کھولیں گے یا دھوپ کو سینکیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی اس مبارک سورت کی ابتدا ہوتی ہے والتین۔ تین کہتے ہیں انجیر کو۔ تین کس کو کہتے ہیں؟ انجیر کو۔ دیکھی ہوگی وہ جو رسی کے اندر گول والی جو باندھی ہوتی ہے کالی سی، اس کو کہتے ہیں انجیر۔ والزیتون، اور زیتون اس کی لکڑی بھی ہوتی ہے، زیتون کا تیل بھی ہوتا ہے، اور زیتون کا درخت بھی ہوتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، یہ قسم نمبر 3 ہے۔ پہلی قسم اللہ نے کھائی ہے انجیر کی، دوسری قسم اللہ نے کھائی ہے زیتون کی، تیسری قسم اللہ نے کھائی ہے کوہ طور کی، یعنی وہ پہاڑ کہ جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ تو وہ پہاڑ جس وادی کے اندر واقع ہے اس وادی کو صحرائے سینا کہا جاتا ہے، اور اس پہاڑ کا جو نام ہے وہ کوہ طور ہے۔ تو وطور سینین، تو طور اس پہاڑ کا نام ہو گیا، اور سینین اس علاقے کا نام ہو گیا کہ جس علاقے کے اندر وہ پہاڑ موجود ہے۔
اور چوتھے نمبر کی اللہ نے قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس مبارک شہر کی، بلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ کا شہر ہے۔ اس سے پہلے یہ بات اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ یہ جو قسم کھائی جاتی ہے، انسانوں کے رواج کے مطابق اگر کوئی بندہ کسی کی بات پر یقین نہ کرے، اپنی بات پر یقین دلوانے کے لیے وہ بندہ قسم کھاتا ہے، اس قسم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا اگر پہلے اس کی بات کو نہیں مان رہا تھا، اس قسم کی بنیاد پر اس کی بات کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ قسم کھانے کا مقصد اپنے زبان سے جو بات نکالی ہے اس بات کے اندر زور پیدا کرنا ہوتا ہے، اس بات کے اندر، اس کلام کے اندر زور اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے یا تاکید پیش کرنے کے لیے قسم کے الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر جو بندہ ایمان رکھنے والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر شک نہیں کرے گا۔ جو بات اللہ نے کہہ دی تو وہ بات پتھر پر لکیر ہے، وہ بات بالکل سچ ہے۔ جو شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو انکار کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احادیث قدسیہ بیان کی ہیں، ایک تو حدیث مبارکہ جو پیغمبر کی زبان سے نکلا اور ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابی نے کہا، اللہ کے نبی نے یوں کہا، اس کو کہتے ہیں حدیث مبارکہ۔ اور کئی مواقع پر صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا۔ تو جب اللہ کا نبی یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، اس کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ جو مشہور و معروف احادیث ہے نا، جو احادیث قدسیہ کے نام سے ہیں، اس کے اندر وہ الفاظ بھی پیغمبر کے نہیں ہوتے، بلکہ الفاظ اللہ میاں کی جانب سے جبرائیل امین کے ذریعے سے یا پیغمبر کو دل پر القاء کر دیے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو اپنا روایات جو بیان کی ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے قسم کے الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ تو اللہ میاں کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ میاں قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اس بنیاد پر کھاتے ہیں کہ یہ کلام پاک یا قرآن کریم یہ انسانوں کے لیے اللہ نے اتارا۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ اس کو وہی چیز سمجھ میں آئے گی جو اس کے اپنے معمولات کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تو اگر ہماری بات پر کوئی یقین نہ کرے تو ہم قسم کھا کر اپنی بات کا یقین دلاتے ہیں۔ بسا اوقات ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ بندہ میری بات پر یقین کرے گا، اس کے باوجود قسم کھا کر ہم اپنی بات کے اندر زور پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی بسا اوقات احکامات کو یا بڑی اہم بات کو بیان کرنے سے پہلے قسم کھا لیا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات پر ہمیں شک نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہمیں شک نہیں، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر ہماری توجہ کو اپنی جانب مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ اے انسانوں کی مبارک جماعت، ان قسموں کو اپنے دماغ میں بٹھاؤ کہ قسم کھا کر جیسے تم اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہو، ہم نے بھی قسم کھا کر اپنے کلام کے اندر مزید زور پیدا کیا اور تمہاری توجہ کو مزید حاصل کیا ہے، لہٰذا قسم کھانے کی یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ قسم کھانے کے متعلق جو شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو قسموں کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ انسان کو قسموں کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ بات بات پر انسان قسم کھانا شروع کر دے، بات بات پر انسان قسم کھانا شروع کر دے۔ اس لیے کہ جو بندہ اپنی عادت بنا لے گا قسم کھانے کی، تو شریعت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے ایک وقت آئے گا اس کی عادت بن جائے گی، پھر وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق نہیں کر پائے گا، تو سچی بات پر بھی قسم کھائے گا اور جھوٹی بات پر بھی قسم کھائے گا۔ لہٰذا شریعت
شریعت نے بار بار قسم کھانے کو پسند نہیں کیا۔ پھر شریعت نے مزید احکامات بیان کیے۔ اگر مجبوری ہو اور تمہیں قسم کھانا ہی پڑ جائے تو اجازت ہے، لیکن قسم کے اندر صرف اللہ کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں، اور نمبر 2 قرآن کریم کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نام کے علاوہ اور قرآن کریم کے علاوہ اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اللہ کے جلال کی قسم، مجھے اللہ کے زبردست ہونے کی قسم، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ تو یا تو اللہ کا نام استعمال ہوگا یا پھر قرآن کریم، چونکہ قرآن کریم بھی اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ میاں کی زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں۔ تو جیسے اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے، تو اللہ کے نام کی قسم بھی جائز ہے اور اللہ کے قرآن کی قسم بھی جائز ہے۔ چنانچہ جاہلیت کے زمانے کے اندر لوگ اپنے باپ کے نام کی قسم کھاتے تھے، اپنی ماؤں کی نام کی قسم کھاتے تھے، یعنی میرے باپ کی قسم یا میری ماں کی قسم۔ موجودہ زمانے کے اندر لوگ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم۔ تو یہ قسمیں کھانے سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو اولاً تو قسم کھانی نہیں چاہیے۔ اگر کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو قسم کب کھائی جائے؟ جب اللہ میاں کا نام استعمال کرنا ہو، یا قرآن کریم کو یا اللہ کی کسی صفت کو استعمال کرنا ہو۔ تو یہ قسم کے متعلق پھر یہاں تک کہا گیا کہ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ قسم کتنی ہوتی ہے؟ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے انسان اپنی زبان سے جان بوجھ کر گزشتہ کے بارے میں کہتا ہے، بھائی فجر کی نماز آپ نے پڑھی تھی، اب اس کو کنفرم ہے کہ نہیں پڑھی تھی، مجمع کے سامنے بےعزتی سے بچنے کے لیے اللہ کی قسم میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ اس قسم کو کہتے ہیں یمین غموس۔ اس قسم کو کہتے ہیں یمین غموس، مطلب ماضی کے اندر، گزشتہ کل کے اندر جو کام کیا تھا، اس کے دماغ میں ہے کہ میں نے ایسے نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ قسم کھاتا ہے۔ اس قسم کا کفارہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس بندے کو اس ایک قسم کی وجہ سے جہنم کے اندر غوطے دیے جائیں گے۔ ایک قسم کی بنیاد پر جہنم کے اندر اس کو غوطے دیے جائیں گے۔ نمبر 2 قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ میں انشاءاللہ آج جمعے کے بعد جا کر اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں یاروں سے پوچھوں گا آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی، اور اس بات پر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اگر گھر پر جا کر بیوی بچوں سے نہیں پوچھا، دوستوں یاروں سے نہیں پوچھا، اب گردن پر 2 چیزیں آ جائیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے گا۔ اگر اس نے گھر پر جا کر نہیں پوچھا، کفارہ ادا کرے گا۔ کیا کفارہ ہے جناب؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 2 وقت کا کھانا۔ یہ نہیں کہ اس کو 10 روپے پکڑا دیں یا کہیں سے لا کر اس کو دیں، نہیں، ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ اور کھانا بھی کیسے کھلائے گا؟ یہ نہیں کہ زیادہ نہیں کھانا، تھوڑا سا کھانا، نہیں نہیں نہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر ان کا مالک بنا کر کھلانا ہے۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو جیسے کپڑے خود پہنتا ہے ویسے 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے پڑیں گے۔ اگر کھانا بھی نہیں ہے، بولے گا آج کل کاروبار نہیں ہے، اسٹیٹیں آج کل بند ہیں، کیا کریں جی، مر رہے ہم تو ویسے ہی، تو پھر کیا کریں جی؟ ٹھیک ہے جی، ہم اس کو یہ کہیں گے آپ اس موقع پر 3 روزے رکھ لیں۔ کیا رکھ لیں؟ 3 روزے رکھ لیں، لیکن 3 روزے بالکل اینڈ کا درجہ ہے، اس سے پہلے تھوڑا بہت اپنے اکاؤنٹ کو کھنگالنا پڑے گا۔ اتنا مرا ہوا یہاں پر اسٹیٹ والوں کی عادت ہے رونے کی۔ لیاری تیسر ٹاؤن کی جو زمین کو برباد کیا ہے ہمارے لیاری تیسر ٹاؤن والوں کے، یہ جو اسٹیٹ والے ہیں نا، انہوں نے غرق کیا ہے۔ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، باہر والا بھی کہتے ہیں واقعی یہ تو لٹ گئے ہیں بیچارے، ہم یہاں پر انویسٹ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اتنا مرا ہوا کوئی بھی نہیں ہے، یہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مرنے سے پہلے سارے ہی کاروباری، لیکن لیاری میں چونکہ عروج پر اسٹیٹ والے ہیں۔ آپ ان کے کاٹن کے سوٹ دیکھیں، آپ ان کی شنواری کی دعوتیں دیکھیں، آپ ان کے پاکستان ٹور دیکھیں، اور پھر آپ ان کی رونا دیکھیں تو فرشتے بھی ہنستے، فرشتے بھی ہنستے ہوں گے، خدایا یہ ہے اشرف المخلوقات جو لیاری میں بیٹھا ہوا ہے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو رونے کی عادت ہے، وہ ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے، تو عادت ہے۔ تو بہرحال ہمارے لوگ قسم، اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی ناجائز پلاٹ نہیں بیچا، حالانکہ مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا،
لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا گیا، کم قیمت پر لینے والے جاؤ اتنا بڑا منہ کھول لیتے ہیں، دینے کا ریٹ ہی نہیں ہے، گاہک ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو تم نے جو ٹال لگائے میں پٹیوں کی پٹیاں خریدی ہوئی ہیں، کیا اسٹیٹ بینک کا گورنر تمہارا داماد لگتا ہے کہ جو تمہیں رات کو نوٹوں کی گڈیاں چھاپ کر دیتا ہے؟ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اگر تو انہوں نے گزشتہ کے کسی معاملے پر قسم کھائی تو فی قسم ایک ڈبکی، تو انشاءاللہ ڈبکیوں کے اندر ہی ان کا کام پورا ہو جائے گا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اگر آئندہ کے متعلق جھوٹی قسم کھائی، انشاءاللہ آئندہ کے لیے میں بالکل ڈبلنگ نہیں کروں گا، میں بالکل فائل نہیں لگواؤں گا، اور پھر اگر لگوا لی تو یاد رکھیے گا پھر ان کو 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں کھلا سکتے تو پھر کپڑا پہنانا پڑے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو رونے کی عادت ختم کریں۔ اللہ کو رونا پسند ہے، لیکن رونے کے مواقع پر۔ اللہ کو رونا پسند ہے، رونے کے مواقع پر۔ رونے کا موقع کون سا ہے؟ اللہ میاں کے سامنے آ جائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں جی، حالات سارے کے سارے بگڑ گئے، ہاں میری فائل ڈبلنگ ہو گئی اور یہ ہو گیا۔ خدا کے بندے، تیرے گھر پر جو تیرے جوان بالغ بچے صبح خنزیر کی طرح سو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو نماز کا بولتا نہیں ہے، تو اللہ پاک ہو سکتا ہے تیرے اوریجنل گھر کے اوپر بھی فائل لگوائے گا انشاءاللہ، اور تجھے اپنے پیسوں سے اللہ کفن بھی نصیب نہیں کرے گا، اس لیے کہ تو نے زندگی بھر اللہ کے دشمن کو گھر پر سلایا ہوا تھا۔ اللہ تیرے حالات کو مزید بگاڑے گا، بنائے گا نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا کیا ہے؟ وعدہ۔ برا مت منائیے گا، یہ حقائق ہیں جو ہم میدان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہمیں اتنا بہترین علاقہ دیا کہ جس علاقے کے اندر 22 ویلر ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے، تو اللہ کی نعمت ہے نا یار۔ اس نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ ہماری گردن ہی نہ اٹھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی سرزمین سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کی تاریکی میں نکلنے پر مجبور ہوئے۔ اللہ کے نبی مڑ مڑ کر کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ پیغمبر نے اس موقع پر بہتی آنکھوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے اللہ کے گھر بیت اللہ، دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑنے کو، پر یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنا نہیں دیتے۔ پھر جب 8 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کو فتح کروایا، تو پیغمبر شکرانے کے طور پر جس سواری پر سوار تھے، اس اونٹنے کی کوہان کے ساتھ پیغمبر کا سر لگ رہا تھا۔ شکرانے کے طور پر پیغمبر جھک کر آئے تھے۔ ہم شکر کیوں نہیں کرتے کہ ہم ندی کے کنارے پر رہنے والوں کو اللہ نے ڈیفینس اور کلفٹن سے بہترین علاقہ دیا؟ ناشکری کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ ایک کی وجہ سے پورا علاقہ غرق ہو گیا، ایک کی وجہ سے پورا علاقہ غرق ہوتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ 9ویں سپارے کے اندر فرماتے ہیں وَاتَّقُوا۔ ناصر باجی، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاتَّقُوا، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ کو کیسے؟ فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ۔ الیاری والے روتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ابھی پرسوں ریلی نکلی، بلدیات میں جیتے ہیں، منتہائے نظر تک ریلی۔ اللہ اکبر! ووٹر سوچتا ہوگا یار یہ لوگ تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ریلیاں کہاں سے نکال رہے ہیں؟ اتنا خرچہ بلدیات کے اندر جو آپ لوگوں نے کیا، پیسہ کہاں سے آیا؟ 2 دن کے بعد پھر رونا شروع کر دو گے۔ ہاں، پولنگ ایجنٹوں کو 3-3 ہزار روپے آپ نے دیا، کل تک تو آپ رو رہے تھے، یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ خدا را ہمارے علاقے پر رحم کرو بھائی، یہ متاثرین کا علاقہ ہے، یہ متاثرین کا علاقہ ہے۔ متاثر کون ہیں؟ جو واقعتاً متاثر ہوئے، جن کے گھر ٹوٹے ہیں، جن کے کیا ہوئے؟ یہ غریبوں کی بستی ہے۔ ان چند لوگوں نے ہمارے علاقے کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے ڈرو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصہ، جو ظالموں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اگر 63 ٹاؤن کی پکڑ آئے گی، علماء کمیٹی بھی جائے گی، یہاں کے نمازی بھی جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اجتماعی طور پر اللہ اٹھا لیتا ہے، بعد میں اللہ کی مرضی ہے، اعمال کے مطابق اللہ کسی کو چھوڑ دے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو بات ہو رہی تھی قسم کھانے کی، ہمارے علاقے والے قسمیں کھاتے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، سارے بیویوں والے بیٹھے ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ غصے کی حالت میں ہمارے منہ سے نکلنے والے کلمات ہمیں یاد ہوتے ہوں؟ لوگ قسمیں کھاتے ہیں بیویوں کو طلاق دے، اللہ کی قسم میں نے تو خالی 2 دفعہ بولا تھا،
یار وہ کون سی طلاق ہے، وہ تیرا کون سا غصہ ہے کہ جس غصے کے اندر تو عدد بھی یاد رکھتا ہے؟ اس کی قسم کی بنیاد پر سارے علماء کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی، لیکن وہ جھوٹ بول کر ایک اپنی بیگم کو، ایک اجنبی خاتون کو، اجنبیہ کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، ایک حرام کاری کرتا ہے۔ اس علاقے کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے۔ آ رہی ہے والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تین کی قسم کھائی اور زیتون کی، انجیر اور زیتون، یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہیں کہاں پر؟ فلسطین میں۔ کہاں پر پیدا ہوتی ہیں؟ فلسطین کے اندر۔ فلسطین کون سی جگہ کا نام ہے؟ جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کی مبارک جو زندگی ہے وہ فلسطین کے اندر گزری ہے، ساری زندگی فلسطین کے اندر گزاری۔ حضرت عیسیٰ کے لیے جو دعوت کا میدان تھا وہ فلسطین کا علاقہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث کیا تو پیغمبر کے آنے پر ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تین کا نام لیا اور زیتون کا نام لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ کو ماننے والے بھی موجود تھے، لہٰذا سورہ والتین والزیتون کے اندر دو چیزوں کا نام لے کر حضرت عیسیٰ اور ان کی شریعت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے حضرت عیسیٰ کے ماننے والو، اے حضرت عیسیٰ کے نام لیواؤ، سنو، جس عیسیٰ کا تم نام لیتے ہو وہ عیسیٰ دنیا کے اندر جو شریعت لے کر آیا تھا وہ کون سی شریعت تھی؟ اس شریعت کی قسم کھا کر میں آگے تمہیں بتلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وطور سینین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی۔ تورات کہاں پر دی؟ کوہ طور پر دی۔ کس کو دی؟ حضرت موسیٰ کو دی۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا، اے موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والو، اے موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والو، اس قسم کے الفاظ کو اپنے دماغ میں ڈال دو۔ آگے جو میں بات کرنے والا ہوں وہ بات کوئی معمولی نہیں، وہ حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی شریعت کے اندر موجودہ اہم ترین بات ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، چونکہ ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر، دعوت کا میدان ابتدا کے اندر بنا 13 سال تک، تو مکہ مکرمہ کے اندر اے محمد کے نام لیواؤ، تم بھی کان کھول کر سن لو، آگے بات بڑی اہم ہونے والی ہے۔ تو والتین والزیتون، حضرت عیسیٰ کی شریعت کی طرف اشارہ، وطور سینین، حضرت موسیٰ کی شریعت کی طرف اشارہ، وہذا البلد الامین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی طرف اشارہ کیا، لوگوں کو متوجہ کیا۔ ان چار باتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اپنی تمام مخلوقات میں سے حضرت انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ ہم نے اپنی تمام مخلوقات میں سے حضرت انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ ساری مخلوقات اللہ نے بنائی، انکار والی بات نہیں، ان مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ اللہ نے کیسے خوبصورت بنایا؟ کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انسان کے جسم کے اندر اللہ نے جو اعضاء بنائے ہیں، انسان کے ہاتھوں کو دیکھیں، انسان کے پاؤں دیکھیں، انسان کا سر دیکھیں، انسان کی آنکھیں، زبان، ناک، کان، انسان کے بدن کا باہر کا ڈھانچہ یا انسان کے بدن کا اندر کا ڈھانچہ دیکھیں۔ علم الطب والے، علم الابدان والے جو لوگ ہیں ان سے جا کر معلوم کریں اللہ نے انسان کو کیسا بنایا۔ تو انسان کو اللہ نے ایسا بنایا اس جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ چنانچہ یہ جو انسان کو اللہ نے اتنا اچھا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، کیوں بنایا؟ اس بنیاد پر اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنانا ہے۔ تو خلیفہ للو پنجو تو نہیں ہو سکتا، خلیفہ کوئی للو پنجو تو نہیں ہوگا، اللہ میاں کا خلیفہ ہے۔ کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ میاں کا۔ ہماری نسبت اللہ میاں کی طرف ہے، ہمارا جو اعزاز ہے وہ خلیفہ
خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی وجہ سے ہے، لہٰذا اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، انکار نہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی مخلوق کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا۔ تو جب اللہ نے اپنی خلافت کے لیے کسی مخلوق کو منتخب کرنا تھا، اس مخلوق کو تمام کی تمام مخلوقات سے افضل بنایا، خوبصورت بنایا۔ ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، ہماری بھی آنکھیں، ایک آنکھیں بلی کی بھی ہوتی ہیں، ایک آنکھیں چوہے کی بھی ہوتی ہیں، ایک گدھے کی بھی ہوتی ہیں اور بیل کی بھی ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے اندر فرق۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی انسان نے کسی مخلوق کی جانداروں میں سے اس کی آنکھوں کی تعریف کی، میری بلی آنکھ صحیح مارتی ہے، میری بلی کی آنکھیں شیلی ہیں، میری گدھے کی آنکھیں، ہمارا بیل آیا تھا 1 کروڑ کا بیل لاتے ہیں لیکن کاٹنے کے بعد آنکھوں کی طرف دیکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ انسان مر جائے آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہیں تو ہر بندہ آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں کو بند کرتا ہے۔ کبھی بیل کی آنکھیں کسی نے بند کی؟ باہر کتے مرے ہوتے ہیں، کبھی ان کی آنکھیں کسی نے بند کی؟ نہیں کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ انسان ہے کہ جس کو اللہ نے ایسا مکرم بنایا کہ اس کی ایک ایک چیز کی تکریم کی جاتی ہے۔ چنانچہ کہا گیا اب ناخن کاٹیں گے، ناخن کو پھینکنا نہیں ہے، یہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، اس ناخن کو اٹھا کر دفنا دیا جائے، دیوار کے اندر چنوا دیا جائے۔ تمہاری گوشت، تمہاری انگلی کا اگر انگلی کٹ جاتی ہے، عضو کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے، اس کو پھینکنا نہیں ہے، اس کو دفنانا۔ وجہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا۔ آج میں ناخن کاٹ کر ناخن پھینک دیتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے یہ ناخن کس کے ہیں تو میں کہتا ہوں میرے نہیں، یہ میرے نہیں، یہ اللہ کے خلیفہ کے ناخن ہیں۔ کس کے ناخن ہیں؟ اللہ کے خلیفہ کے ناخن ہیں۔ تو لہٰذا اللہ میاں کی قدر و دانی تو ہے، تو اللہ کے خلیفہ کی بھی قدر دانی تو ہوگی کہ نہیں ہوگی بھیا؟ ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل، سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ بہترین بنایا۔ سب سے زیادہ کیا کیا؟ بہترین بنایا۔ اب اگلا سوال یہ ہے، اللہ نے انسان کو بہترین بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم ڈیپلی جائیں تو اگر دیکھا جائے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں حضرت انسان کو اگر ہم چیک کریں تو اس کے جسمانی اعضاء کو دیکھیں تو بعض جاندار ہمیں وہ نظر آئیں گے کہ جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، نظر آتے ہیں 2 جاندار پرندے جو اپنے 2 قدموں پر چلیں گے، لیکن وہ 2 قدموں پر چلیں گے، ٹک کر نہیں چلیں گے، اچک اچک کر۔ آپ بگلے کو دیکھ لیں، بگلا ہے نا، بگلا دیکھا ہوگا آپ نے، اگر وہ زمین پر چلنا بھی چاہے تو ہماری طرح قدم جما کر نہیں چل سکتا۔ اب سانپ کو دیکھ لیں، وہ بھی چلتے ہیں لیکن وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ آپ گائے کو دیکھ لیں، وہ بھی چلتی ہیں لیکن 4 پاؤں پر چلتی ہیں۔ حضرت انسان کو دیکھ لیں، وہ چلتا ہے 2 پاؤں پر چلتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے، اگر گائے نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتی ہے؟ بولو، کیونکہ نماز کے اندر 4 چیزیں تو بڑی بڑی ہیں۔ نمبر 1 قیام کرنا، تو گائے قیام کر سکتی ہے؟ بولیے، جب قیام نہیں کر سکتی تو گائے رکوع کر سکتی ہے؟ رکوع نہیں کر سکتی۔ گائے کو کہیں کہ آپ جو ہے نا اتحیات میں بیٹھیں تو بیٹھے گی؟ گائے کو کہیں آپ سجدہ کریں تو سجدہ کر سکتی ہے؟ بولو، نہیں کر سکتی نا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی حیت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ساری زندگی رکوع کے اندر اپنے انداز سے جھکی رہے گی، بات ختم ہو گئی۔ اب سانپ کو بول دیں کہ حضرت ذرا قیام کر کے دکھائیں تو کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ نماز جو عبادات کی بنیاد اور جڑ ہے، جس عبادت کے حصے کر کے اللہ نے مخلوقات کے اندر تقسیم کیے، وہ نماز کی مکمل حیت اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو حضرت انسان ہے۔ یہ مقام کی وجہ ہے۔ انسان 2 پاؤں ہیں، بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جاتا ہے، لیٹنا چاہے تو لیٹ جاتا ہے، کسی کو مارنا چاہے تو لاتیں بھی مار لیتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ انسان کے احترام کی بنیادی وجہ انسان کی شکل نہیں ہے، انسان کی شکل نہیں ہے، انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، ورنہ طاقتور تو اللہ نے دیگر مخلوقات کو بھی بڑا بنایا۔ تو انسان کی بنیادی وجہ کیا ہے اعزاز کی؟ کہ انسان نماز کی جو عبادت ہے وہ کما حقہ ادا کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ آ رہی سمجھ میں؟ کسی مسجد کے اندر بیل آ گیا تھا، آپ حضرات لگتا ہے کہ دھوپ کے اندر
3 جمعے پہلے الحمدللہ یہ تہیہ کیا ہے، آپ لوگ بھلے سوتے رہیں، ہم آپ کو اٹھائیں گے نہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا نام نہیں لیں گے، تو پھر بھی اگر آپ لوگ آرام کرتے ہیں تو اپنا نصیب ہے بھائی، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم نے جو یاد کر کے آنا تھا کر لیا، ہمارا فرشتہ دھڑا دھڑ لکھتا ہے، وہ 12 بجے سے شروع ہے، لکھ رہا ٹنا ٹن۔ تو مسجد کے اندر بیل آ گیا تھا جناب، مسجد کے اندر بیل آ گیا تھا، تو مولانا کو بڑا غصہ آیا، مولانا نے کھڑے ہو کر گالیاں دی نا، شرم نہیں آتی، حد ادب، گستاخ۔ پیچھے سے بیل کا مالک بھی آ گیا، ہمارے یہاں تو بیل نہیں، کتے بہت زیادہ آتے ہیں، ریل والے کتے، انسان والے نہیں، بعض کتوں کی خصلت والے ہوتے وہ نہیں، ریل والے کتے جس کو انگلش میں اپنا ڈوگ بولتے ہیں، 4 ٹانگوں والے، دم والے۔ تو بیل آ گیا تھا جی، مولانا تپ گیا، اعلان کر دیا، لوگ شرم نہیں آتی ہے، مسجد انسانوں کے لیے یہ ہے وہ ہے، ہاں یہ ہے وہ ہے۔ تو مالک آگے پیچھے سے کہا مولانا معاف کر دیں، نہ سمجھدا، معاف کر دیں، نہ سمجھدا جو مسجد میں آ گیا، کبھی مجھے بھی دیکھا مسجد میں، آ رہی سمجھ میں، کبھی مجھے بھی دیکھا مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خوبی دی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعزاز دیا ہے، اس اعزاز کی ایک وجہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے عقل کے اعتبار سے اس انسان کو نوازا ہے۔ یہ جو عقل والا معاملہ ہے یہ کسی اور مخلوق کے اندر اللہ نے نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو احساس دیا ہے، لیکن ان کی زندگی گزارنے کی حد تک انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ اس عقل کی بنیاد پر انسان اپنے اچھے اور برے کے اندر تمیز کر سکتا ہے، اس عقل کی بنیاد پر۔ اور عقل کہاں پر ہوتی ہے؟ انسان کے سر میں ہوتی ہے۔ عقل کہاں پر ہوتی ہے؟ انسان کے سر میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے فرمایا گیا اگر کسی نابالغ کا باپ مر جائے، کوئی بچہ یتیم ہو جائے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ لو، اس کے سر پر، حالانکہ ابھی عقل آئی نہیں، آئے گی عقل، ابھی عقل آئی نہیں، عقل آنے والی ہے، اس پر ہاتھ رکھ لو، تمہارے ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے اوپر موجودہ جتنے بال آئیں گے اللہ تمہارے اتنے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اللہ عقل کی لاج رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا دل بہت زیادہ سخت ہے کہ اس کا دل کسی بھی بات پر نرم نہیں ہوتا، حدیث مبارکہ میں علاج کیا بتلایا؟ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لیا کریں۔ عقل کہاں پر ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے، سر کے اندر ہوتی ہے، لہذا اس سر کی بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ قدر فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقام دیا، اس مقام کی بنیادی وجہ انسان کے سر میں اللہ نے عقل رکھی، اس عقل کے اندر اللہ نے طاقت رکھی، اس طاقت کی بنیاد پر اچھے اور برے کی وہ تمیز کرتا ہے، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ جب انسان اپنے عقل کی طاقت کی بنیاد پر اگر اپنی زندگی کو گزارے گا تو راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ اس بنیاد پر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چالو فرما دیا، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ بھجوا دیا۔ نبی آتا ہے، آپ انسان ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اگر آپ عقل کا کہنا مانیں گے کہیں غلط راستے پر نہ چل پڑیں، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں حلال طریقہ کون سا ہے اور حرام طریقہ کون سا ہے۔ تو جو بندہ نبیوں کی بات کو مان کر اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نبی کی بات کو نہیں مانے گا، عقل کی بات کو مانے گا، عقل کی بات کو ماننے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اس کو نچلے طبقے کے اندر اور آخرت کے اندر بھی اس کو نچلے طبقے کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آ رہی سمجھ میں یا نہیں آ رہی بھیا؟ بولو، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ لگ نہیں رہا کہ آ رہی ہے، ہاں لگ نہیں رہا کہ آ رہی ہے، بہرحال آئے آئے نہ آئے نہ آئے۔ یہ جو بیان ہوتا ہے جمعے سے پہلے نہ تو فرض ہے، نہ ہی واجب ہے، نہ ہی سنت ہے اور نہ ہی مستحب ہے، یعنی اس میں اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہ آئے تو کوئی ٹینشن مت لیا کریں، اتنے زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے کوہ طور کی، وہذا البلد الامین، قسم ہے
اس مبارک شہر مکہ مکرمہ کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے کے اندر، بہترین ترکیب کے ساتھ، بہترین تقویم کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ عقل کا استعمال کرے گا، عقل تک بات یہاں پر آ گئی، اب آگے عقل کا استعمال۔ اگر تو نبی کی بات نہیں مانے گا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ جو عقل کی نعمت دی تھی اس عقل کی نعمت کو نبی کی تعلیمات کے مطابق استعمال نہیں کیا، ہم اس کو نیچے سے بھی نیچے والے مقام کے اندر گرا دیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے کیسے مقام کے اندر گرائیں گے؟ دنیاوی اعتبار سے اس بندے کی زندگی کو اللہ تنگ کر دیں گے۔ اللہ کیا کریں گے؟ تنگ کر دیں گے۔ وہ کمائے گا لیکن اسپتالوں میں جا کر، کبھی بلوں کے اندر جا کر، کبھی پریشانیوں کے اندر سارا کا سارا پیسہ لوٹا دے گا۔ عقل ہے پر عقل کو نبی کی تعلیمات کے مطابق استعمال نہیں کیا گیا۔ عقل ہے، انسان کے اندر اللہ نے غصہ رکھا ہے، انسان کے اندر اللہ نے غصہ رکھا ہے، اس عقل کا استعمال غصہ نکالنا ہے۔ لیکن اگر نبی کی تعلیم دیکھیں تو نبی بتلائے گا غصہ کیسے نکالنا ہے۔ پیغمبر سے پوچھیں یا رسول اللہ مجھے غصہ بڑا آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے غصے کا علاج کیا بتلایا؟ بیٹھے ہو تو اٹھ جاؤ، اٹھے ہوئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو۔ اس لیے کہ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ شیطان کے اثر کی وجہ سے آتا ہے۔ شیطان آگ کی پیداوار، شیطان کے اثر سے آنے والی چیز بھی آگ کی پیداوار، غصے کی وجہ سے یہ نسیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آگ کا علاج اللہ نے پانی کو بنایا، لہذا فوراً اٹھ کر اگر وضو کر لیا جائے تو غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر پیغمبر کی تعلیم کو فالو نہیں کیا جائے گا اور غصے کا استعمال کیا جائے گا تو جتنے بھی نقصانات، جو گھر ٹوٹتے ہیں وہ غصے کی بنیاد پر ٹوٹتے ہیں، انسان نقصان کرتا ہے تو غصے کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو جو پیغمبر کی تعلیم کے مطابق اس غصے کو پورا نہیں کرے گا ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ فرماتے ہیں اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کہ ہم نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا، اگر یہ اپنی عقل کا صحیح استعمال نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اس کو نیچے سے بھی نیچے والے طبقے کے اندر گرا دیں گے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اور اگر عقل کو نبی کی تعلیم کے مطابق استعمال کرے گا فائدہ کیا ہوگا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی عقل کا استعمال کیا، نبی کا دامن تھام لیا، نبی کا دامن تھاما، ایمان والا بن گیا، پھر نبی کی بات کو مانا، نیک اعمال پر آ گیا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ممنون، اس کو جو اجر دیا جائے گا نا وہ بے حساب اور نہ ختم ہونے والا، بے حساب اجر اور نہ ختم ہونے والا، بے حساب اجر اور نہ ختم ہونے والا، بے حساب۔ ادھر ماشاءاللہ مشرقی پاکستان بالکل خاموش ہے، ادھر مغربی بھی جھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ خدا را تھوڑی سی توجہ کر لو، بڈھے ہو گئے ہو، بال سفید ہو گئے، آج تک خدا کی قسم آپ کو یہ باتیں کسی نے نہیں بتائی ہوں گی جو آپ کو سجاد بتاتا ہے۔ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا، اب بھی جاؤ مساجد کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اپنے حال پر رحم کریں، زیادہ بہتر ہوگا، برا مت بنائیے گا۔ میں نے کوئی بلدیات کے لیے آپ کے سامنے کمپین نہیں چلائی ہے، آ رہی سمجھ میں؟ ہاں تھوڑا توجہ کر لیا کریں، آپ کے فائدے کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان کیسے آئے گا؟ نبی کو ماننا پڑے گا، نبی کو ماننا۔ تو 2 جمعے پہلے ایمان کے بارے میں نے آپ کو بتلا دیا تھا، ایمان ہوتی کیا بلا ہے، اس ایمان پر نیک اعمال چڑھائیں گے، نیک اعمال چڑھ جائیں گے، گویا کہ اللہ نے جو اعزاز دیا تھا اس نے اعزاز کی قدر کر لی۔ پھر واقعہ سنا کر بات ختم کر لوں جی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک ملاح تھا،
ملاح سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے؟ جو کشتی کے ڈنڈے مارتا ہے ملاح ہوتا ہے۔ حضرت والا کے پاس ایک موقع پر ایک بندہ آیا۔ وہ بندہ کون تھا؟ وہ کھیتوں میں ہل چلانے والا، کھیتوں میں ہل چلانے والا۔ تو کھیتوں میں ہل چلانے والے بندے نے ملاح سے کہا کہ مجھے میرے بیل کو اس کو اٹھا کر سامنے تک پہنچا دو، کرایہ نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ آج زمین کی کھدائی کے دوران یہ مجھے وہاں سے چمکتا ہوا ایک موتی ملا تھا، تو یہ رکھ لیو۔ ملاح نے دیکھا چمکدار موتی ہے، بڑا خوش ہو گیا جی، اس نے لے لیا اس سے جی۔ لینے کے بعد ملاح نے وہ جو ڈنڈا تھا اس ڈنڈے کے اوپر اس کو لٹکا دیا کہ چلو جی دور سے چمک مارے گا، دور سے چمک مارے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کشتی آ رہی ہے۔ چند دنوں کے بعد اس علاقے کا سب سے بڑا جو بیوپاری تھا موتیوں کا وہ کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا تو وہ پہچان گیا۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں یار، اتنا قیمتی کہ اس وقت کا بادشاہ بھی اس ہیرے کی قیمت چکا نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ ملاح کی نیت خراب ہوئی تو ملاح نے کہا برخوردار یہ مجھے دو گے؟ اس نے کہا بالکل دوں گا۔ کتنے کا دو گے؟ مثال کے طور پر وہ 1 کروڑ روپے کا تھا، اس نے 10,000 روپیہ قیمت لگا کر اس ملاح کو چونا لگا دیا۔ جیسے ہمارے علاقے والے کو نیا باہر سے آ جائے نا، اس کو چونا لگا کر چائنا کی پٹی کے اندر ایک فائل تھما دیتے ہیں۔ اس بیچارے کو کیا پتہ کہ چائنا پٹی کیا ہوتی ہے یا قبضہ کیا ہوتا ہے۔ نیچے گٹر کی لائنیں جا رہی ہیں، اوپر کٹنگ ہو رہی ہے جی، خدا کا واسطہ کل کو ہم ہگیں گے تو کہاں جائے گا اور وہ ہگیں گے تو کہاں جائے گا؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس نے سمجھ لیا کہ بھائی یہ ساری چول ہیں۔ ہاں اس نے وہاں پر سمجھا کہ ساری چول ہیں، تو اس نے کہا کتنے کا دو گے؟ مثال کے طور پر 1 کروڑ کا تھا، اس نے کہا 10,000 روپیہ۔ اسے خوشی خوشی نکال کے دیا، اس نے وہ دے دیا۔ وہ تھا بھی بیچارہ ماشاءاللہ، وہ بیوپاری بڑا سمجھدار تھا۔ سارے خاندان کی دعوت کی، اس ہیرے والے کو اس کو 7 کپڑوں میں لپیٹا، سارے خاندان کو بلایا اور کہا کہ ہماری 7 نسلوں کی کمائی ہو گئی جی۔ ارے کیا ہو گیا جی؟ ہیرا اتنا قیمتی مل گیا۔ 7 کپڑوں کے اندر سے اٹھایا، جب کھول کر دیکھا تو وہ ہیرا کرچی کرچی ہو چکا تھا، ٹوٹ کر، اور اس ہیرے کے اندر سے آواز آئی کیا کہ وہ جو بیل والا تھا نا، بیل ہل چلانے والا، وہ میری قدر نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے جو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اور وہ جو ملاح تھا وہ میری قدر نہیں جانتا تھا، اس نے جو کچھ کیا اس سے مجھے تکلیف نہ ہوئی، اور ظالم تو میری قدر جانتا تھا، تو نے جب میری اتنی کم قیمت لگائی اللہ نے میرا کلیجہ پھاڑ دیا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے، نیک اعمال والے، وہ جو لوگ ہیں۔ ہمیں تو نبی کا پتہ ہونا چاہیے نا سر، ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو اگر میں اور آپ نبی کا نام لے کر، میں اور آپ اگر نبی کا نام لے کر اور نیک اعمال نہیں کریں گے یا ایمانیات کے اندر پورا نہیں اتریں گے تو جیسے ہیرا پھٹا تھا نا، کل پیغمبر بھی کہیں گے ظالموں، امریکہ والوں سے، برطانیہ والوں سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، وہ تو جانتے ہی نہیں تھے۔ تم لوگ تو سارے کے سارے جانتے تھے کہ جمعے والے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے میری داڑھی، میری سنت کو منڈوا کے آتے تھے۔ رشید نائی کے پاس منڈوا کر بال پھینک کر ان بالوں کو گٹر کے اندر بہا کے آتے تھے۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا نا، میرا دل تم نے توڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ میرا دل تم نے توڑ دیا۔ میرا دل کیا کر دیا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اجر دے گا اللہ، بے پناہ دے گا، ایمان اور نیک اعمال پر، ایمان اور نیک اعمال پر۔ فرمایا فما یکذبک بعد بدین، انسانوں جب اللہ نے تمہیں عقل دی، اللہ نے نبی بھجوائے، نبیوں نے تکلیفیں اٹھائیں، تمہارا دماغ کیوں نہیں کام کرتا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بس جی مریں گے اللہ پہ بخشیسی؟ نہیں بھائی، اللہ پہ نہیں بخشیسی، اللہ کھڑا کر کے اللہ حساب لے گا۔ ہاں چندہ فجر پڑھتا تھا جی، پڑھتا تھا، سائڈ پہ آ جا، تو پڑھتا تھا اللہ جی صبح صبح ٹھنڈ ہوتی تھی۔ اچھا بچوں، اللہ جی بچے میری بات نہیں مانتے تھے، اللہ میں کہیں گے چندہ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں۔ یہاں پر کون ہوگا؟ ابو جہل۔ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے کہا جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے اللہ اس کا حشر حامان کے ساتھ کرے گا، قارون کے ساتھ کرے گا اور فرعون کے ساتھ کرے گا۔ کیا تصور کرتے ہو یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے؟ خدا کی قسم میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ اس وقت کے کسی کافر کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو کافروں کا باپ فرعون اگر اس کے ساتھ میرا بیٹا کھڑا ہوگا اس وقت ہم کیا کریں گے؟ بولیے
کیا کریں گے؟ اے جواب فما یکذبوک بعد بالدین، کیسے انکار کرتے ہو؟ کیسے تم ان تمام حقائق کو اپنے دماغ میں بٹھانے کے بعد انکار کرتے ہو؟ یہ قیامت شامت کچھ نہیں، یہ مولویوں نے ویسے ہی باتیں گھڑ رکھے، نہ چندہ نہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد آگے جا کر ایک ایک بات کا حساب دینا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا، حضرت عمر کی شہادت ہوئی کہاں پر؟ مدینہ منورہ کے اندر، جس کے متعلق پیغمبر کہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، ان کے مقام کا کیا کہنا؟ انتقال کے بعد 12 سال گزر گئے۔ بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے دل میں آیا ابا کو دیکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، اللہ میاں سے دعا مانگے خدایا ابا کو دکھا دے۔ چنانچہ باپ کو دیکھا کہ سر گھیلا ہے اور تولیے سے بال صاف کرتے ہوئے تشریف لائے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر سے پوچھا ابا حضور کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ یہی سوال پہلا یہی ہوتا ہے نا، السلام علیکم کیا حال ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کے جواب میں حضرت عمر نے کہا کہ یہ بتلاؤ میری شہادت کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ فرمایا کہ حضرت 12 سال کا ابھی حساب کتاب سے فارغ ہو کر باہر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ سب کچھ کر کے بھی ان کا جب حساب کتاب تو ہمارا کیا بنے گا؟ فما یکذبوک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نے، کیا مطلب؟ دنیا کا حاکم، اگر وہ یہ نا انصافی برداشت نہیں کرتا، آپ کا 2 ٹکے کا ملازم اگر بات نہ مانے گھر سے نکال دو، بیٹا بات نہ مانے اس کو گھر کا دروازہ اس پر بند، اگر دنیا کا گھر کا سربراہ اگر یہ سزا دیتا ہے تو اللہ تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ تو سوال یہ ہے اپنے اوپر ہی کم سے کم اللہ میاں کو قیاس کر لو کہ جیسے ہم دوسروں کے بارے میں اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ بھی ہمارے بارے میں یہی سوچے گا۔ تو لب لباب اور خلاصہ الحمدللہ ہم انسان ہیں، تمام مخلوقات میں افضل ہیں۔ افضلیت کی وجہ عقل کے پیچھے نبی کی تعلیم، جو نبی کی تعلیم پر چلے گا اس کو اعزاز برقرار رہے گا، جو نبی کی تعلیم پر نہیں چلے گا اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔